حامدا ومصلیا اما بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، اگر کسی عورت کا باپ اسے اپنے خاوند کے پاس جانے سے روکے تو کیا عورت پر اپنے باپ کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ نیز اس کا باپ شرعی لحاظ سے مجرم ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے، اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کسی بھی طرح کا کہ کسی بھی عورت کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے پاس جانے سے روکے، اور اگر باپ منع کرے تو عورت پر باپ کا ماننا ضروری نہیں، کیونکہ نکاح کے بعد عورت پر زور و اختیار اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اور باپ بغیر شرعی عذر کے روکنے پر گنہگار اور مجرم ہوگا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص راعی و نگران ہے اور راعیہ ہے، اس سے بھی اس کی رعایت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ مسلم کتاب الامارہ باب فضیلت الامیری العادل و عقوبۃ الجائری، حدیث نمبر 1829۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس کے گھر کے متعلق اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے شوہر کا، اس کے خاوند کا۔ اور آدمی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی ماں کا۔ کشف الاستاری عن زوائد البزار، حدیث نمبر 1462۔ نسائی کبریٰ جلد نمبر 3 اور 174 صفحہ نمبر۔ عشرۃ النسائی 266۔ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزہ رکھے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو اسے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہو چلی جاؤ، گزر جاؤ، نکل جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191۔ ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ عورت پر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے وہ اس کا خاوند کا ہے، اور اگر خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو اسے جنت کے سب دروازوں میں سے جانے کی اجازت ہے، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی نے مجھے حدیث بیان کرتے ہوئے بتایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم خاوند والی ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس کا سب حق ادا کرتی ہو؟ وہ اس کے حق میں کیسی ہو؟ میں نے اس کے حق میں کبھی، آپ نے اس عورت نے کہا، میں نے کبھی اس کے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ حسن کی پھوپھی نے، سوا اس کام کے جس کے کرنے میں عاجز ہوں یا عاجز آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی نسبت کہاں ہو، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اس لیے
اپنے مرد کے اطاعت و فرمانبرداری ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم اس کی نسبت کہاں ہو، وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ المستدرک للحاکم، جلد نمبر 2، 548 صفحہ نمبر، جلد نمبر 2، 189، حدیث نمبر 2869۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح حدیث بھی خاوند کی اہمیت پر بڑی عیا اور واضح ہے، لہذا عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننا چاہیے اور اس کے باپ کی اس کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بغیر شرعی عذر کا حائل ہوتا ہے تو وہ گنہگار اور مجرم ہے۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔